میموز آڈیو کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسلام اپنے شروعاتی دور سے ہی عروج پر رہا ہے۔ جذبہ جہاد سے سرشار مسلمان مجاہدین نے چند دہائیوں میں ہی کرۂ ارض کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا تھا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ جہاد ٹھنڈا پڑتا گیا اور مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ بس یہی کمزوری دیکھتے صلیبی فوج نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ واقعہ ہے 607 ہجری کا، جب اہل شام اپنے خون سے اپنی تاریخ لکھ رہے تھے۔ صلیبی فوجوں نے نابلس و عقا کے شہروں پر حملہ کر دیا تھا۔ فلسطینی لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے۔ اہل فلسطین ان کا مقابلہ تو کیا کرتے، ایک ایک کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیے جاتے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دیار فلسطین نوجوانوں سے خالی ہو جائیں گے اور بوڑھے، بچے، عورتیں یا بزدل مالدار باقی رہ جائیں گے، جنہیں جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی رغبت نہیں۔ ناظرین، اسی دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو فلسطین کی تاریخ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ایک ایسی جرت مند خاتون کی جس کا نام تھا میسون۔ وہ فلسطین کی رہنے والی تھی اور اس کے 4 بھائی بھی اس جنگ میں شریک تھے جب صلیبی فوجوں نے فلسطین پر حملہ کیا۔ یہ غیرت مند خاتون اپنے گھر میں بیٹھی اپنے وطن اور بھائیوں کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی کہ وہ اپنے وطن عزیز کے لیے کیا کرے، جسے بیرونی دشمنوں اور اندرونی غداروں نے خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ صبح و شام ان لوگوں پر کرتی رہتی جو دنیاوی دولت کی محبت میں اپنی تجارتوں، ملازمتوں اور دیگر پیشوں میں اندھے ہو چکے تھے۔ عزت اور سرخروئی کی زندگی کی بجائے ذلت اور نامردی کی غلامانہ زندگی پر رجے ہوئے تھے، اور اس حقیقت کو بھول گئے تھے کہ وہ ان شیر دل جواں مردوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے ارض فلسطین میں شجاعتوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ وہ ان مردوں کے دلوں میں شجاعت کی روح پھونکنے کے لیے شب و روز سوچتی رہتی، جو یقین کیے بیٹھے تھے کہ اب ان پر اللہ کی تقدیر نافذ ہے اور جہاں بانی و حکمرانی کفار کا حق بن چکی ہے۔ وہ لوگوں کو خواب خرگوش سے بیدار کر کے انہیں باور کرانا چاہتی تھی کہ زندگی کسی خالی پیٹ کا نام نہیں جسے بھرا جائے، اور نہ ایسی شہوت کا نام ہے جسے پورا کیا جائے، بلکہ زندگی تو عزت و شرف اور سربلندی و کامرانی کا نام ہے۔ اور زندگی تو یہ ہے کہ انسان اپنے دین و ایمان اور وطن کے لیے لڑ جائے۔ مسلمان یہ سوچ لے کہ جب تک فلسطین میں کوئی بھی عیسائی و یہودی ہے، تب تک مسلم نوجوان پر اپنی بیوی سے اور مالدار پر اپنی دولت سے یا نرم و گرم بستر پر نیند سے لطف اندوز ہونا حرام ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور خلاف واقع اطلاع دی کہ تیرے 4 بھائی میدان جنگ میں کام آ گئے۔ یہ اندوہناک خبر میسون پر بجلی بن کر گری، اور قریب تھا کہ وہ حواس کھو بیٹھتی، لیکن اس کے دل میں ایمان و یقین کی چنگاری بھڑک اٹھی جس نے اسے شیرنی کی طرح انتقام لینے کے لیے گرما دیا۔ پہلے تو وطن عزیز کی فکر تھی، اور اب اس جذبے میں بھائیوں کا انتقام بھی شامل ہو گیا۔ ان جذبوں نے اس کے اعصاب میں بارود بھر دیا تاکہ وہ کڑکنے والے بادلوں کی طرح سوئے ہوئوں کو جگا دے یا انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دے۔ میسون نے محسوس کر لیا کہ اس کے اعضاء میں ایسی قوت ہے جو پورے دمشق کو ہلا دے، اور گلے میں ایسی آواز ہے جو مردوں کو جگا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی عورت کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے تو وہ ایسے بہادر جوان پیدا کرتی ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اس نے میدان عمل کی تلاش میں چاروں طرف نظریں گھمائی، لیکن اسے کوئی عزیز یا رشتہ دار نظر نہ آیا جو اس کا ساتھ دے۔ چنانچہ اس نے آسمان کی طرف نظریں دوڑائیں تو اسے معلوم ہوا کہ تائید الہی نے اسے ایک کارنامے کے لیے منتخب کر لیا ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا، جس سے مردوں کو پتہ چل جائے گا کہ مردانگی اور شجاعت کیا ہے۔ سب کچھ محسوس ہونے کے باوجود اسے سمجھ میں نہ آتا کہ عملاً کیا کرے۔ اسی سوچ و بچار میں وہ اپنے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ وہ چاہتی تو انہی ریشمی بالوں سے لوگوں کے دین و ایمان خطرے میں ڈال دیتی، لیکن اس غیرت مند خاتون نے کوئی اور ہی کارنامہ انجام دینا تھا۔ اسی دوران اسے اندھیرے میں کوندنے والی بجلی کی طرح امید کی کرن نظر آئی کہ یہی بال اس کا ہتھیار ہے جن کے ذریعے وہ لشکروں کو میدان جنگ میں اتار سکتی ہے۔ وہ اپنی پڑوسنوں کے پاس گئی اور ان سے اپنے بھائیوں کا تذکرہ کرنے لگی۔ انہوں نے سمجھا کہ غم ہلکا کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن اس نے اثار و قربانی اور سرفروشی کی ایسی داستان چھیڑی کہ وہ سب کی سب بے خود ہو گئی اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو گئی۔ میسون نے کہا کہ ہم مرد تو نہیں جو لشکروں کی قیادت کریں اور تلواریں چلائیں، لیکن جب مرد بزدل ہو جائیں تو ہم میدان عمل میں اتر سکتی ہیں۔ بہنوں، میرے یہ بال میری قیمتی متاع ہیں۔ میں انہیں جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی رسیوں اور لگاموں کے لیے پیش کرتی ہوں تاکہ ان کے ذریعے مردوں کو جگا سکوں جو جہاد سے جی چرا رہے ہیں۔
یہ کہہ کر اس نے سر کے بال کاٹ لیے۔ اس کی سہیلیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ان سے خون ریز مارکوں میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی لگامیں اور رسیاں بنائیں اور جامع مسجد کے خطیب سبت ابن جوزی کے پاس بھیج دیں۔ سبت ابن جوزی جمعۃ المبارک کے روز اپنے ساتھ مسجد میں لے گیا۔ وہ مارے غیرت کے کانپ رہا تھا اور اپنی نشست پر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد اذان شروع ہوئی اور وہ فوراً ممبر پر آ کر بیٹھ گیا۔ لگامیں اور رسیاں اس کے سامنے تھیں۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ جو ہی اذان ختم ہوئی وہ کھڑا ہوا اور خطبہ دینے لگا۔ اس کا خطبہ در حقیقت وہ آگ تھی جس سے پتھر موم ہو گئے اور جگر پاش پاش ہو گئے۔ ان جادو اثر کلمات کے متعلق خطیب کو خود معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کی زبان پر کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے دل نے یہ الفاظ عالم یقین سے اخذ کیے اور اس کی زبان پر ڈال دیے۔ کوئی آدمی انہیں روایت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب ایسی بلیغ کرامت بن گئی جو ہر زمانے میں کسی محدث کی زبان اور ادیب حق گو کے قلم پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حرق عادت خطبے کو ایسی روح عطا کرتا ہے جو روحوں کو کھینچتی ہے، اور ایسا ہاتھ بنا دیتا ہے جو اعصاب کو کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے جادو اثر خطبے کے الفاظ اپنے طور پر یوں بیان کیے ہیں۔ سبت ابن جوزی نے کہا، اے وہ قوم جسے اس کے مذہب نے جہاد کا حکم دیا تو اس نے پوری دنیا فتح کر ڈالی اور بندوں کو صراط مستقیم پر چلا دیا۔ اب وہ بزدلوں کی طرح گھروں میں دبک کر بیٹھ گئی ہے، تبھی تو دشمنوں نے اس کے ملک ہتھیا لیے اور انہیں دین اسلام سے برگشتہ کر دیا۔ اے وہ قوم جس کے اسلاف نے سچائی اپنا کر دنیا پر عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اب وہ باطل سے چھپ کر اپنے ہی ملکوں اور وطنوں میں محکوم ہو گئی ہے۔ لوگوں، تم اپنے عروج اور شاندار ماضی کو کیوں بھول گئے؟ تم نے عزت و وقار کا راستہ کیوں ترک کر دیا؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی۔ تم نے کس بنا پر سمجھ لیا کہ آج کے بعد عزت و وقار مشرکوں کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عزت اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی اور مومنوں کی ہے مگر منافق نہیں جانتے۔ مسلمانوں، تم تو دنیا کے سردار تھے، کیا تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی؟ تمہاری حمیت ایمان گم ہو گئی کہ دشمنوں نے تمہارے بھائیوں کو گھیر رکھا ہے اور انہیں نت نئے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں؟ لوگوں، کیا پورے ملک میں کوئی مسلمان نہیں رہ گیا؟ کیا پورے ملک سے عربی ختم ہو گئے؟ کیا پورے ملک میں کوئی انسان نہیں رہا؟ مسلمان کی مدد کرتا ہے، عرب کی مدد کرتا ہے، انسان پر رحم کھاتا ہے۔ جو کوئی فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہ اٹھے وہ نہ مسلمان ہے، نہ عرب اور نہ انسان۔ اے مسلمانوں، گمسان کا رن پڑا ہے، جہاد کا منادی آواز دے رہا ہے، آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر تم میدان کے مرد نہیں ہو تو راستہ چھوڑ دو، عورتوں کو جنگ کرنے دو اور تم جا کر چوڑیاں پہن لو۔ او پگڑیوں اور داڑیوں والی عورتوں، اگر ایسا نہیں ہے تو آؤ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، یہ ان گھوڑوں کی رسیاں اور لگامیں ہیں۔ او بے حسی مسلمانوں، جانتے ہو کہ یہ رسیاں اور لگامیں کس چیز سے بنی ہیں؟ یہ ان عورتوں کے ریشم و حریر جیسے بالوں سے بنی ہے جنہیں شرم و حیا کی وجہ سے سورج کی آنکھ نے نہ دیکھا۔ واللہ ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں جس کے ذریعے وہ فلسطینیوں کی مدد کرے۔ انہوں نے یہ بال محض اس لیے کاٹ ڈالے کہ رسم محبت ختم ہو گئی اور جہاد مقدس شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، وطن اور عزت کے استحکام کے لیے اگر تم ریشم جیسے بالوں کی بنی ہوئی رسیوں اور لگاموں کو لے کر گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے تو انہیں اپنی میڑیاں بنا لو، یہ عورتوں کے سروں کے بال ہیں، کیا تمہارے اندر شعور نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے وہ بال ممبر سے لوگوں کے سروں پر پھینک دیے اور چلا کر کہا، ہٹ جا، مسجد کے ستونوں گر پڑو، اے رجوم تو ٹوٹ جا، کیونکہ مردوں کی مردانگی ختم ہو گئی۔ یہ سنتے ہی سامعین پرجوش ہو گئے اور ان کے دلوں میں بے تابانہ غیرت و حمیت آ گئی۔ وہ شہادت کی طلب میں بے تاب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس خطبے سے مردہ دلوں میں روح دوڑنے لگی، ان کی رگوں میں آباء و اجداد کی روایتی شجاعت لوٹ آئی۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں اترے اور انہوں نے شیروں کی طرح حملہ کر کے دشمنوں کو دبوچ کر اقام محصول کر دیا اور اتنا سخت محاصرہ کیا کہ انہیں ہلاکت نظر آنے لگی۔ اس طرح غیرت و حمیت والی ختون میسون کے ذریعے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ سبت ابن جوزی کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاوید عطا کی اور ختون کے چاروں بھائی صحیح سلامت غازی بن گئے۔ دنیا مان گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سو تو جاتے ہیں لیکن مر نہیں جاتے۔
اور دشمنان اسلام کسی مسلمان ملک پر چند سال حکومت تو کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا دین و ایمان سلب نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا سکتے ہیں۔